الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشراف أمته حملة القرآن أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سب حضرات بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اسی مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام ان خوش نصیب بچوں کی دستار بندی کا پروگرام ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے کلام قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ یاد رکھنا، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، اور قرآن سیرت محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منشور حیات ہے. بلکہ میں یوں کہہ دوں تو بالکل بے جا نہ ہوگا کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. کہتے ہیں آب حیات کو جو پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا. میں کہتا ہوں جس نے قرآن کے آب حیات کو پیا ہے وہ بھی کبھی نہیں مرتا، اس لیے کہ موت بڑے بڑوں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، لیکن جس نے قرآن کے آب حیات کو پیا ہے اس کے متعلق رب العالمین نے خود اعلان فرمایا من عمل صالحا
من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، کہ جس نے قرآن کے آب حیات کو پیا، قرآن کے پیغام کو اپنایا، اللہ نے اسے ایسی بہترین زندگی عطا کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی اس کی عظمتوں کے چرچے ہیں، وہ زیر زمین چلا جائے تب بھی اس کی عظمتوں کے چرچے ہیں۔ میں آگے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں قرآن کے آب حیات کو، قرآن کے آب حیات کو جس نے سب سے پہلے پیا اور جس نے جی بھر بھر کے پیا، اس خوش قسمت انسان اور سب سے پہلے خوش قسمت انسان کا نام ابو بکر ہے، جو آج بھی زندہ ہے۔ قیامت آ سکتی ہے مگر ابو بکر کے نام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کے آب حیات کو جناب عمر نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں۔ قرآن کے آب حیات سے جناب عثمان نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات کو جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے جناب حسن و حسین نے پیا ہے، وہ آج بھی چاہنے والوں کے قلوب میں زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا ہے، وہ آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ میں اس سے بھی آگے لے جانا چاہتا ہوں، قرآن کے آب حیات سے جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے جی بھر کے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے امام شافعی نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے جناب امام مالک سیراب ہوئے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے احمد ابن حنبل نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے امام بخاری نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے مجدد الفسانی نے پیا ہے تو آج بھی امت کے دلوں میں زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ میں اس سے بھی قریب آنا چاہتا ہوں، قرآن کے آب حیات سے جناب نانوتوی نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کے آب حیات سے مفتی محمود رحمہ اللہ نے جی بھر کے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ میں اس سے بھی قریب آنا چاہتا ہوں، قرآن کے آب حیات سے حق نواز نے پیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن انسانیت کے لیے آب حیات ہے، جس نے اس چشمے سے پیا، موت کی کیا جرت کہ اسے فنا کر سکے۔ وہ جب تک یہاں ہیں دنیا والے زندہ باد کہتے ہیں، جب دنیا کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اب قیامت تک خدا کا قرآن انہیں زندہ باد کہتا رہے گا۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے جو سیراب ہوا ہے، جو سیراب ہو رہا ہے، جو سیراب ہوگا وہ زیر زمین جا کر خود بھی مسکرائے گا اور ایمان والوں کے دلوں میں قیامت تک زندہ کر دیا جائے گا۔ قرآن آب حیات ہے، اور قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ ذرا آگے چلیں، قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ جو بھی لگا، جس کے ساتھ جس نے بھی تعلق بنایا، وہ ارذل تھا تو اعلیٰ ہو گیا، وہ ادنا تھا، وہ ارذل تھا تو افضل ہو گیا، وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، وہ پست تھا تو بلند ہو گیا، وہ غیر اہم تھا ایسا ویسا تھا تو کیسا کیسا بن گیا، وہ رہزن تھا
تو رہبر بن گیا، وہ قلبان تھا تو پاسبان بن گیا، وہ بکریاں چرانے والا تھا تو زمانے کا امام بن گیا۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اس قرآن کے فیض سے مستفید ہوا ابو قحافہ کا بیٹا تو اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ اس قرآن کے چشمہ سے مستفید ہوا خطاب کا بیٹا تو اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ اس چشمے سے مستفید ہوا عفان کا بیٹا تو اللہ نے ذوالنورین اور ناشر قرآن بنا دیا۔ اس چشمہ سے مستفید ہوا جناب ابو طالب کا بیٹا تو رب نے فاتح خیبر بنا دیا، اسد اللہ بنا دیا، کرم اللہ بنا دیا، رضی اللہ بنا دیا۔ اس قرآن کے آب حیات سے پیا اور اس چشمہ سے فیض یاب ہوا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تو اللہ نے کاتب وحی بنا دیا، مدبر اسلام بنا دیا۔ اس چشمہ سے فیض یاب ہوا مسعود کا بیٹا عبداللہ تو رب نے فقیہ امت بنا دیا۔ اس چشمہ سے فیض یاب ہوا جناب عباس کا بیٹا عبداللہ تو اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا۔ اس چشمے سے فیض پایا جناب ابو عبیدہ ابن الجراح نے تو اللہ نے امین الامت بنا دیا۔ اس چشمے سے فیض یاب ہوا ابو ذر تو تارے کے دنیا بنا دیا گیا۔ ارے اس چشمے سے فیض یاب ہوا حبشے کا کالا بلال تو اتنا اعلیٰ ہو گیا مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کو پستیوں سے اٹھایا، بلندیوں کی معراج پہ پہنچا دیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، آپ نے لوہے کو کھینچنے والا مقناطیس دیکھا ہوگا، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، قرآن رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ جیسے جہاں پہ مقناطیس ہو لوہا کھچ کھچ کے ادھر جاتا ہے، جہاں پہ قرآن ہو اللہ کی رحمتیں چھم چھم وہاں برستی ہیں۔ اور یہ بھی میری اپنی بات نہیں ہے، آپ یوں نہ کہیں خطیبانہ ڈائیلاگ ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ یہ سورہ آراف ہے، 9واں پارہ سورہ آراف کی آیت نمبر 204 ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں قرآن کی صدائیں گونج رہی ہوں، جہاں اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ ہمیں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی آج عالمیہ ہے، کبھی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی صدائیں گونجتی تھیں، قرآن کی آوازیں آتی تھیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے کفار کے ناپاک گانے سنائی دیتے ہیں، اللہ کا قرآن سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تمہیں کیا حکم ہے؟ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب کان لگا کے سنا کرو، پوری توجہ کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر اللہ کے قرآن کی سماعت، اللہ کے قرآن کو سماعت فرمایا کرو۔ وَأَنصِتُوا، اپنی زبان کو خاموش کر لو، پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنو، بولنا بند کر دو، کچھ پڑھ رہے ہو روک دو، خاموشی کے ساتھ قرآن سنو۔ فرمایا انعام کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس کو خاموشی سے توجہ کے ساتھ جو سنے گا اس پر بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ارے جس کے سننے والوں پر
रहमत छम छम बरसती है, उसके पढ़ने वाले को कितना इनाम मिलेगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जिसके सुनने वाले को रब ये इनाम देता है कि उस पर भी रहमतें बरसती हैं, उसके पढ़ने वाले को कितना बड़ा इनाम देगा। एक हदीस में आता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसके साथ अल्लाह दो फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं। एक का काम ये है कि जब वो सुभान अल्लाह कहे तो उसके लिए जन्नत में दरख्त लगाए, कह दें सुभान अल्लाह। और दूसरे का काम ये है कि जब भी वो कुरान की एक आयत पढ़े ना तो उसके लिए जन्नत में महल बनाए। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये इन तुलबा के और इन कुर्रा हजरात के तो पता नहीं कितने बड़े बड़े महल्लात होंगे जन्नत में। एक एक आयत पर एक एक महल बनता है। तो जो सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं, इनके तो वहाँ महल्लात भी नहीं गिने जाएंगे। ये बड़ी अज़मत की बात है ना। और फिर हदीस में ये भी आता है कि जब कोई अल्लाह का कलाम पढ़ता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको इतनी तवज्जो के साथ समाअत फरमाते हैं जितना दुनिया वाले किसी गाने वाली औरत का गाना भी इतना तवज्जो से नहीं सुनते जितना अल्लाह अपने बंदे की ज़ुबान पर कुरान को खुद तवज्जो से समाअत फरमाता है। ये तुलबाए किराम, ये कुर्रा हजरात बड़े खुशकिस्मत हैं। कुरान वो किताब है जिसकी तिलावत खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाई है। ज़मीन व आसमान को बनाने से 50,000 साल पहले इन्नल्लाह क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अपनी शयान शान मुक़द्दस मुतहर ज़ुबान के साथ सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। और जब फरिश्तों ने कुरान की तिलावत सुनी है तो उन्होंने कहा कैसे खुशकिस्मत होंगे वो कान जो इस कलाम की तिलावत को समाअत फरमाएंगे, कैसी खुशकिस्मत होंगी वो ज़ुबानें जिन पर ये कलाम जारी होगा, जिन पर इस कुरान की तिलावत आएगी। और कितने खुशकिस्मत होंगे वो सीने जिनमें ये मुक़द्दस कलाम महफूज हो जाएगा। कह दें सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिन सीनों में कुरान महफूज हो गया, जिन कानों को कुरान सुनने का शर्फ मिलता है, जिन ज़ुबानों को तिलावत की सआदत होती है, ये मेरे रब का इंतखाब होता है। और ये दीनी इदारे, ये कुरान के मराकज़ हमारे मोहसिन हैं। यहाँ से हुफ़ाज़ पैदा होते हैं, यहाँ से उलमा पैदा होते हैं जो हमारी दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमें इन उलमा का, इन कुर्रा का, इदारे चलाने वालों का ममनून होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूँ, हम सब अपनी आखिरत बनाने के लिए इन इदारों के साथ हर तरह का ताउन जारी रखें तो अल्लाह करीम हमें भी अहले कुरान के साथ खड़ा करेगा। क्योंकि मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया था तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अपनी एक ज़ाती गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो नौजवान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं ज़ाती गुजारिश करता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाकर मोहम्मद दिलावर नोमानी लिखेंगे, सिर्फ सिंपल सा लफ्ज़ मोहम्मद दिलावर नोमानी, तो उस पर मेरा चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। आप भी इस कार खैर में हमारे साथ शरीक हों। जज़ाकुमुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, मौलाना नवानी साहब को बहुत ही अंदाज़ बयान फरमाया। अल्लाह ताला सामने तौफीक दे और इस दौरान